السلام علیکم دوستوں ہمارے اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ احکامات ملتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور 2000 سال پہلے جب یہودی ان کی جان کے دشمن بن گئے اور انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور وہ قرب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اور مسلمانوں کے مسیحا بن کر واپس آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو کچھ عجیب سا معاملہ پیش آیا تھا۔ یہودی کافر کافی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے رہے، لیکن آپ علیہ السلام باہر نہیں آئے۔ ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جا کر اسے نہیں مارتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ان یہودیوں نے ایک بندے کو گھر کے اندر بھیجا۔ جب وہ اندر گیا تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے۔ یہاں پر اللہ کا ایک معجزہ ہوا، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے اندر گیا تھا اسی کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بن گیا، اور جب وہ شخص باہر آیا تو یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ لیکن پھر وہ لوگ وہم میں پڑ گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ شخص جسے ہم نے اندر بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ اس سے عیسائیوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہوتا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن آج تک ان کی قبر نہیں ملی تھی۔ اس قبر کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ریسرچ کی گئی تو ارض مقدس اور انبیاء کی سرزمین فلسطین کے شہر یروشلم میں پہلا قبلہ اول موجود ہے، اس لیے یہ شہر اہل کتاب کے لیے بھی کافی عظیم ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کا 2000 سال پرانا ایک چرچ ہے، اور ان عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اسی چرچ میں 1 سے 2 کلومیٹر نیچے ایک پرانے محل میں موجود ہوگی۔ یہ چرچ عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس ہے کہ اسے گرا کر قبر تک پہنچنا ناممکن ہے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد جب اس چرچ کا ایک حصہ گر گیا تو زمین کے اندر آرکیولوجسٹ کو 2000 سال پرانا ایک مقبرہ بھی مل گیا۔ اس پر عجیب طرح کی مارکنگ کی گئی تھی جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس طرح کی مارکنگ کو آرکیولوجسٹ نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مقبرہ اسی زمانے کا ہے۔ آرکیولوجسٹ نے اس مقبرے کے آگے موجود 10 لائم سٹون ہٹائے تو انہیں اندر جانے کا راستہ مل گیا۔ آرکیولوجسٹ اندر جانے ہی والے تھے کہ انہیں اس وقت کی حکومت نے اندر جانے سے روک دیا، لیکن ان کے اندر یہ وسوسہ تب ہی سے قائم ہو گیا کہ کیا اس مقبرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے یا نہیں۔ اس وقت حالات کافی خراب تھے، جس کی وجہ سے آرکیولوجسٹ نے اس جگہ کو واپس بند کر دیا۔ اس جگہ پر ایک پائپ لگا کر اسے اوپر سے بند کر دیا گیا، اور اب یہ جگہ زمین سے 1 کلومیٹر نیچے ہے۔ جب سال 2002 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے جب اس جگہ کے بارے میں کھوجنا شروع کیا تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب اس جگہ پر یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہے، اور اس جگہ کو کھوجنے کی خبر لیک ہو گئی، اور جو ہی یہودیوں کو اس بارے میں علم ہوا تو یہودی وہاں آ گئے، جنہوں نے وہاں موجود لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ کوئی بھی اس مقبرے تک نہ پہنچ سکے۔ 2002 کے بعد یہ ٹیم پھر اسی جگہ پہنچ گئی اور یہودی حکومت سے مذاکرات کر کے کچھ لمیٹڈ وقت کے لیے اس مقبرے کو سرچ کرنے کی اجازت مانگ لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس جگہ پر کافی بڑی بلڈنگز بن چکی تھیں۔ سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے کافی تلاش کے بعد اس بلڈنگ کو ڈھونڈ لیا جس کے نیچے قبر والا مقبرہ تھا، لیکن پھر یہ خبر لیک ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کچھ لوگ آئے ہیں، تو یہودیوں نے کافی ہلہ گلہ کیا جس کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہودی لوگوں کو روک رہے ہیں، اور اس جگہ پر پھر سے یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب معاملہ کافی اوپر تک جا پہنچا، لیکن چونکہ اسرائیلی حکومت نے انہیں لمیٹڈ ایکسس کی اجازت دے رکھی تھی تو انہیں سیکیورٹی بھی دے دی گئی۔ ان لوگوں نے کافی مشقت کے بعد اس جگہ کو ڈھونڈ نکالا، اور انہوں نے ایک ریڈار کا استعمال کیا جس سے ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس بلڈنگ کے نیچے کون سی جگہ خالی ہے، اور آخرکار ایک کونے میں انہیں ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں پر زمین کو کھودا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کے لیے 2 سال لگا کر ایک اسپیشل کیمرہ بھی ڈیزائن کیا۔ کافی محنت کے بعد جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو انہیں وہ پائپ مل گیا جس کی ان سب کو تلاش تھی۔
اب اس پائپ میں روبوٹک کیمرہ ڈالا گیا اور جب لوگوں نے اندر کے مناظر دیکھے تو وہ حیران کر دینے والے تھے۔ ان لوگوں کو اس مقبرے کے اندر کافی زیادہ قبریں نظر آنے لگیں جن کے اندر مردہ انسان بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کو ان قبروں میں ایسی قبر کی تلاش تھی جن پر مخصوص نشان ہو۔ وہ ان لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہو سکتی تھی۔ انہیں وہ قبر آخرکار مل ہی گئی جس پر وہ تمام نشان موجود تھے۔ اس قبر پر ہیبرو زبان میں اس قبر والے کا نام بھی درج تھا اور وہاں جتنی قبریں بھی موجود تھیں ان پر ہیبرو زبان میں ان قبر والوں کے نام بھی درج تھے۔ جس قبر پر تمام آرکیولوجسٹ متفق تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہو سکتی ہے، لیکن وہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے انہی کے خاندان کے کسی فرد کی قبر تھی، اور ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر نہیں ملی، لیکن انہیں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے اور لوگوں کی قبریں بھی مل گئی۔ لیکن ان کی حیرانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کی قبر کہاں ہو سکتی ہے؟ اس سے اسلام کی اس تعلیم کو بھی فوقیت مل گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں کوئی قبر موجود ہی نہیں۔ ان لوگوں نے اس کام کو مکمل کر کے اس پائپ کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن اب بھی اس بات پر سرچ کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اور ان کی قبر کو اب بھی ڈھونڈا جا رہا ہے، اور آرکیولوجسٹ کی ٹیم اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔